پاکستان کا سیاسی میدان ایک بار پھر ایک بڑے ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ ملک کے دو بڑے سیاسی گروہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ایک بار پھر ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکے ہیں۔ جب پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این نے نیگوسیشنز کا آغاز کیا تو قوم کو امید تھی کہ اس سے کوئی ایک سیاسی حل نکلے گا، لیکن پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز اور ان کی اسٹریٹجی نے اس پروسیس کو مشکل بنا دیا ہے۔ نیگوسیشنز کے پہلے دو راؤنڈز کے بعد پی ٹی آئی نے ہیزیٹیشن کے بعد جو اپنے فائنل چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا، اس میں 9 مئی اور 26 نومبر کے میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کو اوپر رکھا گیا، جبکہ اصل میں جو مذاکرات اور نیگوسیشنز کا چارٹر تھا وہ ان کے 8 فروری کے الیکشنز کے مینڈیٹ کو حاصل کرنا تھا۔ لیکن سرپرائزنگلی انہوں نے اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں، یعنی سیاسی قیدیوں کی رہائی کو اپنے اوپر فوکس کیا، اور 8 فروری کے الیکشنز کا مینڈیٹ جو وہ کہتے ہیں کہ چوری ہوا، اس جو ہے پوائنٹ کو انہوں نے سائٹ پر کر کے اپنے سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے زیادہ فوکس کیا۔ پی ٹی آئی کا اسٹیپس آبزرورز کے لیے نہایت حیران کن ہے۔ پولیٹیکل اینالسٹ اپنی تجزیوں میں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ اسٹیپ ان کی پولیٹیکل بیس کو تو اسٹرانگ کر سکتا ہے، لیکن اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور اس سے نیگوسیشنز کو بھی آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر لیڈرشپ کا بھی ایک گیپ نظر آ رہا ہے۔ بشریٰ بی بی اور علیمہ خان میں بڑھتے ہوئے اختلافات بھی پی ٹی آئی کی پولیٹیکل سٹانس کو بہت ویک کر رہی ہیں، اور اس سے ان کی پارٹی کے اندر بھی اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ 2024 کا الیکشن پی ٹی آئی کے لیے ایک ریوائول کا مومنٹ تھا، لیکن وہ اپنی اس پولیٹیکل مومنٹم کو، اس کی اسٹیبلٹی کو مینٹین نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ان کی پولیٹیکل ویکنس اور ان کی نیگوسیشنز کی کمزوری کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کے مسائل کا حل صرف کنسٹرکٹیو نیگوسیشنز اور پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ ہی نکل سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کو یہ شو کرنا ہوگا کہ ان کا مذاکرات کا مقصد عوام کے مسائل کا حل ہے، پاکستان کے مسائل کا حل ہے، نہ کہ ان کی اپنی سیاسی استحکام کو فروغ دینا۔ جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے، ڈیڈ لاک اسی طرح قائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔